بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج صبح صبح یک سردی تھی. یک سمجھتے ہیں نا، جیسے ٹھنڈی ٹھار ہوتی ہے. اور میرا تو اس وقت نماز پڑھ کے میں لیٹ گیا، آج تسبیح بھی نہیں کر پایا اور بالکل نگاہ ہو کے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میری بیٹی آئی. اس نے کہا بابا آپ کی چائے. تو ظاہر اب چائے کو تو بندہ کون کافر انکار کرے. میں اٹھ کے بیٹھا، چائے پی. تو اس نے کہا چائے پینے کے بعد نیچے آ جائیے گا، تو آپ کے اسسٹنٹ صاحب تو آئے نہیں، تو مجھے اپنے کالج چھوڑ کے آنا ہے. اب آپ سوچیں اس وقت مجھ پہ کیا بیتی ہوگی. تو خیر میں نے چائے پی، نیچے آیا، گاڑی نکالی. دھند سے کوئی برا حال تھا. پھر بیٹی آئی تو اس نے اپنا آمسا یونیفارم پہنا، اوپر ایک ہلکی سی وہ لیا ہوا جو ان کی جرسی ہوتی ہے نیلے رنگ کی. تو میں نے اس کہا اللہ کی بندی، میں نے اس وقت 5-6 چیزیں پہنی ہوئی ہیں، سویٹر بھی، جرسی بھی، اوپر سے میں نے کوٹ پہنا ہوا تھا. ابھی شکر ہے میں نے اوور کوٹ نہیں پہنا ہوا، اتنی ٹھنڈ تھی. اس نے کہا بابا میں نا کون سے پیدل جانا ہے. اچھا مجھے یہ ہضم نہیں بات ہوئی. تو میں نے اسے کہا، اور یہ سب بچوں کے لیے ہے کہ جن کو لگتا ہے وہ بڑے سمارٹ ہیں، مانتے نہیں ہیں. یعنی کپڑے جو یونیفارم والے ہیں وہ گرم نہیں ہیں، پتلے پتنگ کپڑے ہیں وہ جو عام گرمی میں ہوتے ہیں. یعنی جتنے نئے سوٹ بھی لیں وہ سارے فرال سیزن ہوتے ہیں، سردی سے نہیں بچاتے. لیکن آپ بیمار ہونے کے بعد اس کی قیمت جان پاتے ہیں کہ سردی ٹھنڈ کتنی ہے اور ہڈیوں میں کیسے گھسی ہے. پھر ہفتہ آپ کا برباد ہوتا ہے. تو پہلے بندہ اچھے کپڑے ٹھیک پہن لے. تو میں نے اسے کہا کہ تیرے پاس 3 کوٹ ہیں، بڑے اوور کوٹ سردیوں والے. تو اس کا جواب تھا بابا وہاں کوئی کوٹ تو پہن کے نہیں آئے گا تو میں کیسی لگوں گی. تو لا حول ولا قوت، یعنی کیسی لگنے سے آپ ٹھنڈ لگوا کے پڑ جائیں گے تو یہ نقصان دہ ہے یا ایک اپنے آپ کو حفاظت میں لے کے جانا. اچھا کالج والے اگر کہیں بھی، یعنی پوری دنیا میں چھٹیاں ہیں، اسکول بند، یونیورسٹیاں بھی بند، پر ان کے کالج والوں نے کھولا ہوا ہے. میرا دل چاہا کہ میں اس پہ غصہ کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر ان پہ پابندی لگتی ہے، کالج پہ سزا ان کو ہوتی ہے، تو نقصان پھر سب بچوں کا ہوگا. تو لیکن ان کو بھی یا تو تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے. اب صبح 8-8:30 بجے آپ لگاؤ گے تو دھند سے اللہ معاف کرے ایک فٹ آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا. مگر زندگی کی ریئلٹی ہے، ان کے ساتھ ہی جھوجنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے. اچھا جناب، مس زرینہ نے بڑی مزے کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر یہ دادیاں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ تو میں نے پوچھا کیوں، کیا مسئلہ ہوا؟ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میری جو اماں ہے یا میرے بچوں کی نانی، اس نے کبھی یہ حرکت نہیں کی. وہ جب آتی ہیں ہماری طرف، یہ پہلے سسرال میں رہتی تھی، ابھی 1 سال سے الگ رہتی ہیں. تو ان کا نانی جب ملنے آتی ہے تو ہمیشہ، اب سردیوں کوئی نہ کوئی چیز سوغات لے کے آتی ہے. تو جب میری ساس آئیں میرے بچوں کی اماں، تو انہوں نے آ کے پہلے خوب حق جتایا کہ میں وہاں اپنے گھر میں اپنے میاں کو، اپنے دونوں بیٹوں کو، دونوں بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو پنیاں بنا کے کھلا کے آئی ہوں. اور کچھ اس میں سے نہیں کھا رہے تھے، تو میں نے ان کے پیچھے پیچھے پنی اور گرم دودھ لے کے جا کے ان کو پلایا. اور اپنی اس بہو کو اور اس بیٹے کو انہوں نے یہ کہا کہ پنیاں کا سامان لایا تو تین میں پنیاں بڑھا دوا. اچھا مجھے بھی بہت ہنسی بھی آئی، غصہ بھی آیا کہ اللہ کے بندی، وہ کوئی انوکھے تھے یا وہ کوئی اسپیشل بچے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی تم کھلا کے آئی ہو، لیکن وہ بچہ جو تمہارا اپنا ذاتی بچہ ہے، الگ رہتا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، تو ان کے لیے تم اپنے گھر سے وہاں تو تم بہت دعوے کرتے ہو. یہ ساری دادیاں دعوے مارتی ہیں، ہمارے تو اتنی فصلیں ہوتی ہیں، ہمارا اتنا میاں کماتا ہے، ہم یہ اور وہ اور فلاں اور ٹھینگ. لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو یوں مسئلہ ہوتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. نانیاں اسی لیے زیادہ محبت پاتی ہیں. نانیوں کے زندہ رہنے پہ بھی دعائیں ملتی ہیں، اور نانیوں کے فوت ہونے کے بعد ان کے نواسے، نواسیاں، داماد، بیٹیاں سب روتی ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں. سو اٹس اپ ٹو یو. جتنی بھی اس وقت مجھے سمجھدار خواتین سن رہی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی اپنے بیٹوں کے گھر جائیں تو آپ کے دل میں الٹیمیٹ ڈیزائر اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں بہت پروٹوکول ملے. بیٹا سر آنکھوں پہ بٹھائے، بیٹی جو داماد وہ ہے بہو آپ کی، وہ سوئے نہ، آپ کے منہ سے نکلے اور وہ نوکروں کی طرح بچھ جائے اور کھانوں کی بہاریں کر دے اور دسترخوان کو بھر دے.
وہ بھرتی بھی ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ ہر سردی گرمی میں اپنی بیٹیوں کو 6 سوٹ دیتے ہو، بیچ میں بھی ان کے بچوں کے آنے پہ ہر چیز ان کو دیتے ہو، اپنی بیٹیوں کو اور ان کے بچوں کو، جس کے بچے آپ کے نہیں ہیں، کسی اور خاندان کے ہیں، اور اپنے بچے اور اپنا بیٹا اور اپنے پوتے پوتیاں آپ ان کو اپنے بیٹے کی سمجھتے ہی نہیں ہو، ان کو کسی اور خاندان کی بیٹی کے بچے سمجھتے ہو۔ یہی ہے تعصب، یہی کم فہمی۔ مجھے اگر اجازت دیں تو میں سے کم عقلی کہوں، پر ظاہر میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، آپ ہماری محترم ہیں، عزیز ہیں، بعض تو چونکہ بہت دعائیں دیتی ہیں تو مجھے بہت پیاری ہیں، میں اپنی ماں کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں۔ ان کے فون آتے ہیں تو بلیو می، میں جتنی دیر وہ محبت سے اپنے دل کا بوجھ اتار رہی ہوتی ہیں، میں ان کی بات کو سن رہا ہوتا ہوں، کبھی نہ ان کو کاٹتا ہوں، نہ ان کی کبھی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے عمر کا تقاضا، اس عمر میں آپ کو ریگارڈ اور محبت اور احترام چاہیے ہوتا ہے، لیکن ایک بات جو اللہ نے مجھے فضیلت دی، وہ مجھے جو خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہ میری بات مان لیتی ہیں، اور ان سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی پوتے پوتیوں کے پاس جایا کرو تو ایکسپیکٹیشن کا پہاڑ لے کے، بیگ بھر کے نہ لے کے جایا کرو، محبت کا بیگ بھر کے لے کے جایا کریں، تو کو آپ کی تو کو چھوٹی رہ جائیں گی، ان کی خدمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر اس گھر جاتے ہوئے آپ پنیاں لے جاتی، پجیری بنا کے لے جاتی، تو آپ کے گھر میں تو کلیکٹیو خرچ ہوتا ہے، کلیکٹیو آمدن ہوتی ہے، اور ایک ظلم اور کرتی ہیں کہ جو بچے ساتھ ہوتے ہیں وہ بدتمیز ہوں، کم کماتے ہوں، ان کی ہمیشہ خدمت، ان کی ہر غلطی معاف ہوتی ہے، اور ایون جب مائیں مرتی ہیں۔ اچھا جی، چونکہ میرے ساتھ بھی ہوا اس لیے میں اس بات کو سمجھتا ہوں، اس کا وزن، کہ جو بھائی ساتھ ہوتا ہے اس کی بیویاں اور وہ بھائی ایک ایک چیز پہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، بستر، چارپائیاں، برتن، ماں کا ہر چیز نیم دیں، ان کے بینک اکاؤنٹ، اور جو بچے الگ ہوتے ہیں ان کو ایک پیالی تک نصیب نہیں ہوتی۔ نہ یہ جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ انصاف کرتے ہیں، نہ دل بڑا کرتے ہیں، نہ مائیں جانے سے پہلے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ اب میرے آخری وقت قریب آ رہا ہے، تو اس لمحے ماؤں کو ایمانداری کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں جا کے آپ کو اگر جھوٹے پڑ جائیں اور اللہ آپ سے کہے کہ تم وہاں ناانصافی کر کے آئے ہو، بھئی آپ کا زیور ہے، بیٹیوں کو دینا ہے، ان کا حصہ دیں، باقی جو آپ کا زیور ہے وہ بہوؤں کا حصہ بنتا ہے، ان کو دیں۔ آپ کے گھر کا جو ساز و سامان ہے ان کے لیے نصیحت لکھیں، وصیت لکھیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میری اہلیہ نے ایک روز حدیث پڑھی کہ تم پہ کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ تم نے اپنے سامان کی وصیت نہ کی ہو، تو اس نے اسی دن 4-6 صفحوں کی لکھی، مجھے بھی دی، اپنے بچوں کو بھی سنائی۔ اس میں ایک ایک چیز نے کلیئر کی تھی کہ میں اگر فوت ہو گئی تو میری یہ زیور فلاں بچی کو جائے گا، یہ فلاں کو جائے گا، یہ جو گھر ہے وہ ان کے نام ہو جائے گا، لیکن یہ اتنی عمر تک بیچ نہیں سکیں گی، اپنے باپ کے ساتھ یہ کرے گی۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے کئی ساری چیزیں تھیں۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے ان کا سوچ سوچ کے اس نے ساتھ اپنے میاں کے لیے بھی۔ یہ ہم نہیں جانتے میں پہلے فوت ہوں گا، یہ ظاہر ہے میں عمر میں بڑا ہوں تو میں ہی پہلے فوت ہوں گا، اللہ اس کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور وہ تو الٹا کہتی ہوتی ہے کہ جی مجھے آپ کے ہاتھ کی مٹی چاہیے، لیکن سچی بات ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے سوچنا۔ آپ کے بچے، آپ کی بیوی بعد میں اللہ ان کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ بیٹے کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ان کو کور کرنے کی، ان کے لیے سیف ایگزٹ کی، زندگی اچھی گزارنے کی، لیکن ہم بات ماؤں کی کر رہے تھے کہ ماؤں کو انصاف کرنا چاہیے، اپنی وصیت بنانی چاہیے، اور کبھی جب جائیں بیٹوں کے گھر الگ الگ ہوتے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، اپنی بہو کے لیے محبت لے کے جائیں، شکرانہ لے کے جائیں، تحفہ لے کے جائیں، سوغات لے کے جائیں۔ واپسی بھی آپ خالی ہاتھ نہیں آؤ گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ احترام بھی ساتھ آئے گا، محبت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، شکر گزاری بھی ساتھ آئے گی، اللہ کا شکر بھی کریں گے کہ میرے بچے اور اس کے بچے کتنا آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔